بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ شین سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا۔ شین، شین کا بھی وہی مخرج ہے جو جیم کا ہے، یعنی زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے گا تو شین ادا ہوگا۔ آگے ہے صاد، صاد، صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہم اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے بھی کہ اس میں کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تختی کے مکمل ہونے کے بعد بتائیں گے۔ صاد، صاد کا بھی وہی مخرج ہے جو زا اور سین کا ہے۔ صاد کو ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ان دونوں کو سیٹی کی آواز نکال کے پڑھنا ہے۔ صاد کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کی نوک سے جب اوپر اور نیچے کے اگلے دو دانت آپس میں ملیں گے تو صاد ادا ہوگا۔ آگے ہے غاد، اس کو بھی خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مخرج ہے کہ زبان کی کروٹ، یعنی جو زبان کا دایاں بایاں حصہ ہوتا ہے، طرف ہو یا بائیں طرف ہو، جب وہ اوپر کی 5 داڑوں سے لگے گا۔ غاد یعنی زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں والی سائڈ سے جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے گا، خوب موٹا کر کے ادا ہوگا۔ غاد۔ آگے ہے قا، قا کو بھی خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قا کو ادا کرتے ہوئے قا، قا کا بھی وہی مخرج ہے جو دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے۔ ثنایا علیہ اوپر والے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے ظا، اس کو بھی پڑھتے ہوئے آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ ظا کا بھی وہی مخرج ہے جو ثا کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے سرے سے لگے۔ ثنایا علیہ سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے، تو ظا ادا ہوگا۔ آگے ہے عین، عین، عین کا بھی وہی مخرج ہے جو ہا کا ہے، حلق کے درمیان سے ہا، عین اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ عین حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ آگے ہے غائن، غائن کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غائن کا وہ مخرج ہے جو خا کا ہے، یعنی حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ آگے ہے فا، فا جو ہے جب اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کا جو سرا ہے وہ نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گا، یعنی جو تری والا حصہ ہے اوپر کے 2 دانت یعنی ثنایا علیہ کا سرا جب نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گا تو فا ادا ہوگا۔ آگے ہے قاف، قاف، قاف زبان کی جڑ کا آخر، یعنی زبان کی جڑ کا جو اندر کی طرف سے آخر والا حصہ ہے، زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے۔ کوا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اوپر ایک گوشت کا چھوٹا سا حصہ گلے میں لٹکا ہوتا ہے اس کو کوا کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب وہ اوپر کے تالو سے لگے تو کیا ادا ہوگا؟ قاف، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو بھی۔ آگے ہے جی کاف، یہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوگا لیکن ذرا تھوڑا آگے ہٹ کر، جیسے قاف اندر کی طرف زبان کی جڑ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے ادا ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا آگے منہ کی جانب ہٹ کر تالو کے نیچے سامنے زبان کا جو حصہ ہوتا ہے ادھر جب اس کے بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے گی زبان کی جڑ تو کاف ادا ہوگا۔ آگے ہے لام، لام زبان جب اوپر کے 2 دانتوں کے درمیان بائیں یا دائیں جانب دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو اوپر کے 2 دانت ہیں جو ان کے درمیان سے دائیں یا بائیں جانب دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو لام ادا ہوگا۔ میم، ہونٹوں کا باہر والا جو خشکی والا حصہ ہے جب وہ دونوں آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا۔ آگے ہے نون، نون
زبان کا کنارہ جب اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں ان کے اندر کی طرف جو مسوڑے ہوتے ہیں، جب ان سے لگے گا زبان کا کنارہ تو نون ادا ہوگا۔ آگے ہے واو، آگے آتا ہے واو، یہ بھی اسی طرح ادا ہوگا جب یہ تینوں حرف مدہ کی حالت میں ہوں، الف، واو اور ایک اور یا۔ جب یہ مدہ کی حالت میں ہوں گے تو یہ تینوں حرف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے، الف، واو اور یا۔ آگے ہے ہا، حمزہ حلق کا جو حصہ ہے سینے کی طرف اس سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ کی آواز سخت ہوتی ہے اور تھوڑی جھٹکے والی بھی ہوتی ہے، حمزہ ہا، یہ ان دونوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ آگے یا، یا، الف، واو اور یا کا ایک ہی مخرج ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتے ہیں تینوں حروف۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بات اگلے سبق میں سمجھا دی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اگلا سبق، اگلی ویڈیو جب آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔